الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ کبھی ان میں آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہے جو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ضرور ہیں، لیکن نہ تو ان کا تعلق بنی اسماعیل سے ہے اور نہ ہی ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، بلکہ حضرت ابراہیم کی ایک تیسری بیوی تھی جن کا نام تھا قطورہ، اور اسی بیوی سے جو ان کی نسل چلی اس میں ایک شخص کی پیدائش ہوئی جس کا نام تھا مدین، اور حضرت شعیب علیہ السلام آگے مدین کی اولاد میں سے ہیں، اور انہی کی وجہ سے حضرت شعیب کے علاقے کا نام مدین تھا۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے شہر کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک سے زیادہ جگہ ہیں دنیا میں جو کہ کلیم کی جاتی ہیں کہ یہ دراصل وہ مدین ہے جہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ان کی قوم پہ عذاب نازل ہوا تھا۔ ایک علاقہ سعودی عرب میں ہے جس کو مدین کہا جاتا ہے اور ان کو حضرت شعیب سے منسوب کیا جاتا ہے، اور دوسرا علاقہ ٹرکی کے ساؤتھ ایسٹ میں ہے جو آج میں آپ کو دکھاؤں گا، اور اس کا نام بھی مدین ہے، اس کو شہر شعیب بھی کہا جاتا ہے۔ ٹرکی میں جو مدین ہے اس کی جیوگرافی کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ٹرکی کے ساؤتھ ایسٹ میں جو پروونس ہے اس کا نام ہے شانلی اورفا، جس کو شارٹ کر کے صرف اورفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا جو کیپٹل سٹی ہے اس کا نام بھی اورفا ہے۔ تو اس شہر کا یہاں پہ ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے، دو ریزنز ہیں۔ پہلی ریزن تو یہ کہ ایک سب سے میجر سٹی ہے جو اس علاقے کے قریب لگتا ہے، اور دوسری جگہ یہ کہ وہاں کے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی علاقے میں ہوئی تھی، اور یہ کہ حضرت ابراہیم کو جو نمرود کی آگ میں پھینکا گیا تھا وہ بھی اسی علاقے میں واقع ہوا تھا۔ فار دا سیک آف ڈسکشن اگر ہم لوگ یہ مان لیں کہ یہ کلیم غلط ہے بلکہ حضرت ابراہیم کی پیدائش یہاں نہیں اور عراق میں ہوئی تھی، تو بھی حضرت ابراہیم کے جو کنعان کی طرف ہجرت ہے اس کی ریجنل ٹریل یہی علاقے بنتے ہیں، جس میں سب سے پہلے عرفہ شہر آتا ہے، اور عرفہ سے جب آپ شعیب شہر کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ایک اور شہر آتا ہے جس کو کہا جاتا ہے حران، اور حران وہ شہر ہے جس کا ذکر بائبل میں ملٹیپل ٹائمز آیا ہے، اور بنی اسرائیل کے کئی انبیاء کے واقعات بائبل میں مینشن ہے، جس میں ایک سب سے مشہور حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ ایک پتھر کے اوپر سر رکھ کے سو رہے تھے اور ان کو ایک خواب میں دکھایا گیا تھا کہ زمین سے آسمان کی طرف ایک سیڑھی جا رہی ہے، یعنی کہ جنت کی طرف وہ سیڑھی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ بائبل میں تفصیل سے مینشنڈ ہے، اور اسی علاقے میں زمین کے نیچے سے کچھ ٹیمپلز نکالے گئے جن کی ایج کم و بیش وہی بنتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا۔ اچھا، ان کی خاص بات یہ کہ ان کو کہا جاتا ہے ڈوول ٹیمپلز، یعنی کہ اس میں چاند اور سورج دونوں کی عبادت کی جاتی تھی، یعنی کہ ایک سائڈ پہ سورج کی عبادت کی جاتی تھی اور جب سورج ڈھل جاتا تھا تو وہ لوگ آ جاتے تھے جو چاند کی عبادت کرتے تھے۔ اب یہ بات اس کریڈیبلٹی میں ضرور اضافہ کر دیتی ہے کہ حضرت ابراہیم کا لنک ضرور اس علاقے سے کچھ نہ کچھ رہا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم کے دور میں جو لوگ تھے جو ہمیں علم دیا گیا ہے کہ وہ چاند، سورج اور ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ ڈوول ٹیمپلز اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس علاقے میں وہ لوگ موجود تھے۔ اچھا، اسی حران شہر کے اندر ایک یونیورسٹی بھی ہے جو کہ کلیم کی جاتی ہے کہ یہ دنیا کی اولڈسٹ یونیورسٹی ہے۔ اس کے بارے میں نے ایک ڈیٹیل یوٹیوب ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ یہاں پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب آگے چلتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے شہر کی طرف۔ یہ چیز میں دوبارہ مینشن کروں گا کہ یہ جگہ سیرین بارڈر کے قریب ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھو یہ سارے کچے گھر آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ ترکی کا میرے خیال میں پسماندہ ترین علاقہ ہے، اور یہ بالکل سیرین بارڈر کے قریب ہے، اور یہ انتہائی پسماندہ علاقہ ہے، اور جب آپ شہر شعیب کے روئنز کی طرف جاتے ہیں تو اس کے آس پاس آپ کو آبادی بہت تھوڑی ملتی ہے، اور جب آپ ان روئنز کو دیکھتے ہیں تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ تھوڑا تھوڑا اس میں ایسٹرن رومن ٹچ آپ کو ان کے آرکیٹیکچر میں نظر آئے گا۔ اس میں ہم لوگ یہ پاسبلٹی بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا یہاں پہ انہی روئنز کے اوپر کوئی رومن سٹی بھی بنایا گیا تھا۔ اس رومن آرکیٹیکچر کے اوپر ہم تفصیل سے ضرور ڈسکشن کریں گے، لیکن سب سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کو جیسے ہم نے بریفلی ڈسکس کیا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ، ان کی جو ملاقات ہوئی تھی حضرت شعیب کے ساتھ، کیونکہ حضرت موسیٰ کی آمد بھی مدین کے علاقے میں ہوئی تھی، تو اس چیز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ حضرت موسیٰ سے اپنی جوانی میں غلطی سے قتل سرزد ہو گیا تھا، تو اس کی وجہ سے ان کو مصر سے کچھ سالوں کے لیے ہجرت کر کے جانی پڑی تھی۔ تو ان کا جو واقعہ ہے کہ جی ایک کنویں پہ وہ جاتے ہیں جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ دو لڑکیاں اپنے جانور لے کے کھڑی ہیں پانی پلانے کے لیے، اور مرد آتے ہیں اور وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو آگے کرتے ہیں، ان لڑکیوں کی کوئی باری نہیں آنے دیتا، تو حضرت موسیٰ آگے بڑھ کے ان کی مدد کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو آفر کرتے ہیں کہ وہ ان کو سیفلی ان کے گھر تک چھوڑ کے آئیں۔
تو حضرت موسیٰ ان کے آگے آگے چلتے ہیں تاکہ کوئی بد نظری نہ ہو، اور وہ پیچھے سے آواز دے کے بتاتی ہیں کہ اس طرف کو مڑنا ہے، اس طرف کو مڑنا ہے۔ وہ اپنے گھر لے کے جاتی ہیں۔ تو جب وہ گھر لے کے جاتی ہیں اور اپنے باپ سے ملواتی ہیں تو ان کے والد ہوتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام اپنی ایک بیٹی کا حضرت موسیٰ کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ 8 سال کے لیے حضرت شعیب کی بکریاں چرائیں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے، اور 8 سال کے اوپر ایڈیشنلی اگر وہ 2 سال ایکسٹرا رہیں تو وہ ان کی طرف سے ایک فیور ہوگا۔ 10 سال حضرت موسیٰ حضرت شعیب کے پاس مدین شہر میں رہے، اور اسی شہر کے اندر ایک کنواں بھی ہے جو کہ حضرت موسیٰ کے نام سے منسوب ہے، اسی کنویں کی طرف اشارہ ہے جو لڑکیوں والا واقعہ ہے۔ تو 10 سال کے بعد حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو مصر کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور جب وہ مصر کی طرف جا رہے تھے تو جب وادی سینا سے وہ گزرے تب وہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ حضرت موسیٰ کے ساتھ کلام کیا تھا۔ تو واپس آتے ہیں حضرت شعیب کی طرف۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی ان پہ عذاب نازل ہوا تھا، زلزلے کا عذاب نازل ہوا تھا۔ عذاب کی وجہ یہ تھی کہ یہ قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، زلزلے کی وجہ سے ان کا شہر تباہی کا شکار ہو گیا۔ اچھا، اس شہر کا زیادہ تر حصہ بھی زمین کے اندر ہے اور اس کو ایکسکیویٹ نہیں کیا گیا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی امپورٹنٹ سائٹ کیوں نہیں ابھی تک زمین کے نیچے سے نکالی ٹرکی نے؟ میرے خیال میں کیونکہ بالکل سیرین بارڈر کے اوپر ہے، یہاں پہ آبادی بھی کم ہے اور یہاں پہ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ٹرکی اس جگہ پہ اتنا انویسٹ نہیں کرنا چاہتا اور اس جگہ کو اتنا پروموٹ نہیں کرنا چاہتا کہ کل کو اگر حالات تھوڑے سے انسٹیبل بھی ہوں تو ٹورزم ورلڈ میں کوئی ٹرکی کا خراب امیج جائے۔ تو جس کنڈیشن میں یہ سائٹ ہے اس کو تو آرکیولوجیکل سائٹ بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ بالکل کھلی پڑی ہے، یہاں کوئی اس کا کیئر ٹیکر نہیں ہے اور ایک انتہائی ایبینڈنٹ قسم کی سائٹ ہے۔ اچھا، مجھے یہ شہر دیکھ کے جو پہلا امپریشن ملا اس میں میرے لیے یہ سوچنے کی یہ بات تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو گزرے ہوئے اتنے سال ہو گئے، ہزاروں سال ہو گئے، تو کیا یہ روئنز ایگزیکٹلی وہی روئنز ہیں جو حضرت شعیب کے دور میں شہر ہوگا؟ اس پہ میں نے تھوڑی ریسرچ کی تو اس سے مجھے کچھ چیزوں کا اندازہ ہوا۔ جب سکندر اعظم کی موت ہوئی 323 BC کے اندر، تو جو اتنی بڑی سلطنت پوری دنیا پہ پھیلی ہوئی تھی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اور سکندر اعظم کی فوج کے جرنیلوں کے پاس ڈیفرنٹ ٹیریٹریز گئی، جس میں سے ایک ٹیریٹری ایجپشن اور یہ والی سائڈ ٹولمی کے پاس آئی، اور وہی ٹولمی جس کی آگی نسل میں کلیوپیٹرا ہے اور ان کا پھر آگے جولیس سیزر کے ساتھ ایسوسیشن ہے۔ وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے اس لیے ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کریں گے، بٹ میں آپ کو ٹولمی ڈینیسٹی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹولمی ڈینیسٹی مزید جب آگے ٹوٹی تھی تو اس میں سے کوماجین ڈینیسٹی بنی تھی جو کہ اس علاقے میں تھی، جو کہ دریائے فرات یعنی کہ یوفریٹس ریور کے ویسٹ بینک پہ تھی، اور یہ وہی علاقہ ہے جو دریائے فرات کا ویسٹ بینک بنتا ہے۔ اس وقت پہ ایک یہاں پہ شہر آباد کیا گیا تھا جس کا نام تھا ساموساتا۔ ایک اندازے کے مطابق یہ وہ شہر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم یہ مان لیں کہ ٹولمی کے بعد جو کوماجین ڈینیسٹی آئی تھی جس کے پہلے کنگ کا نام اینٹیوکس تھا، جس نے ماؤنٹ نمرود کے اوپر ایک بہت بڑا کلٹ سینٹر بنایا ہے جس کے سٹیچوز آج بھی کچھ بگڑی ہوئی حالت میں موجود ہیں، تو بھی اس کی ایج ہزاروں سال پرانی بنتی ہے کہ سب سے پہلے ٹولمی، اس کے بعد کوماجین ڈینیسٹی، اس کے بعد گریکس اور اس کے بعد رومنز یہاں پہ آئے اور انہوں نے اس کو مزید ڈیولپ کیا، اور 4 اور 5ویں سینچری AD کے اندر یہاں پہ بہت بڑے بڑے زلزلے آئے جس کی وجہ سے یہ شہر تباہی کا شکار ہوا، اور آپ کو یہ روئنز جو آج دیکھنے میں ملتے ہیں یہ ایگزیکٹلی وہ کنسٹرکشن مٹیریل حضرت شعیب کے زمانے کا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد وہ عذاب نازل ہونے کے بعد اسی کنسٹرکشن مٹیریل سے اوپر نئے نئے شہر تعمیر ہوتے گئے، اور وہ بھی جب تباہی کا شکار ہو گئے تو یہ اس کے روئنز آپ کو دیکھنے میں مل رہے ہیں۔ اس علاقے کی جو میں نے ابھی تک ویڈیوز لگائی ہیں یوٹیوب پہ، اس میں نے عرفہ سٹی کو کور کر لیا ہے، حضرت ابراہیم والی جگہ اس کے اندر آتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ہران سٹی کو کور کر لیا، اور گوبیکلی تیپے ایک یہاں پہ جگہ ہے اس کو بھی ہم نے کور کیا۔ گوبیکلی تیپے وہ جگہ ہے جو آج تک کی سب سے پرانی سویلائزیشن ہے، 8000 سے لے کے 12000 سال پہلے کے درمیان کا جو عرصہ بنتا ہے جس کو نیولتھک پیریڈ کہتے ہیں، اس ٹائم کی کچھ سویلائزیشن کے آثار ہمیں ملے ہیں۔ وہ سب سے پرانی چیز ہے جو ہم نے آج تک ڈسکور کی ہے، وہ میں نے کور کر لیا ہے۔ آنے والی ویڈیوز میں اسی علاقے میں آپ کو ایک اور جگہ دکھاؤں گا جس کو کہتے ہیں ویران شہر، اور ویران شہر کے اندر بنی اسرائیل کے 2 انبیاء کی قبریں ہیں، ان کے میں نام ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا لیکن جلدی میں انشاءاللہ ویڈیو لانچ کروں گا۔ اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو گے تو آپ کو اس علاقے کی کوئی بھی یوٹیوب ویڈیو نہیں ملے گی اتنی ڈیٹیلڈ، کیونکہ جب بھی آپ مدین کو سرچ کرتے ہیں تو زیادہ تر جو ریفرنسز ہیں وہ سعودی عرب والے مدین کے آتے ہیں، اور ایون اگر آپ کو ٹیکسٹ یا پکچر فارم میں یہ جگہ دکھا بھی دے کوئی
تو بھی یہاں پہ آ کے اتنی ڈیٹیلڈ کوریج کسی نے نہیں کی. اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. ایک تو لوگوں کے مائنڈ میں سیکیورٹی کنسرنز ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو علاقہ ہے یہ کردستان والا علاقہ کہتا ہے, ٹرکش سیرین علاقہ ہے جہاں پہ ٹرکش ٹچ بہت کم ہے اور سیرین ٹچ یہاں پہ زیادہ ہے. ان کے کھانے, ان کے ڈریس, ان کا کلچر ٹرکش سے زیادہ سیرین ہے. تو یہ یہاں پہ کیونکہ سپریشن کی موومنٹس بھی پاس میں چلتی رہی ہیں, تو اس کی وجہ سے یہاں پہ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایک امیج ہوتا ہے ایک علاقے کا, تو یہاں پہ مجھے کوئی فورن ٹورسٹ اتنے زیادہ نظر نہیں آئے اکا دکا لوگوں کے علاوہ. سو اس وجہ سے بھی آپ نے یہ علاقہ پہلے نہیں دیکھا ہوگا. لیکن میں اس علاقے میں 3 دفعہ جا چکا ہوں. پہلی دفعہ میں اکیلا گیا تھا جب میں یہ ساری جگہ ایکسپلور کر رہا تھا. دوسری دفعہ جب میں ادھر آیا تھا تو میں نے ایک گروپ ٹور اناؤنس کیا تھا جس کا میں نے نام رکھا تھا سٹی آف پروفٹس, اور اس میں ہم نے یہ سارے سٹیز کور کیے تھے ساؤتھ ایسٹ والے, جس میں ہران بھی تھا, عرفہ بھی تھا, ماردن بھی تھا. یہ سارا میسوپوٹیمیا والا علاقہ اور دریائے فرات والا علاقہ ہم نے کور کیا تھا. اور تیسری دفعہ پھر میں اکیلا گیا تھا تو میں نے یوٹیوب کا کچھ کانٹینٹ وہاں پہ بنایا تھا. سو اٹس ناٹ کہ یہ جگہ سیف نہیں ہے یا یہاں پہ آپ کو خطرہ ہے, لیکن یہاں پہ اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں, اس طرح کی ٹرانسپورٹ یا پھر ٹورزم فیسلٹیز جو کسی بھی بڑے شہر میں یا کسی اور جگہ پہ ہوتی ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہے. سو یہاں پہ یہ چیزیں ارینج کرنے میں کافی پرابلم ہوتی ہے. اس علاقے میں جو سب سے زیادہ بات مجھے پسند ہے وہ یہ کہ اس علاقے کا کلچر بہت ڈائیورس ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ٹرکش کلچر اور ٹرکش ٹچ یہاں پہ کم ہے, سیرین ٹچ یہاں پہ زیادہ ہے. آپ یہاں پہ کھانے کھاؤ, ان کی کوالٹی, ان کی کوانٹٹی بہت ڈفرینٹ ہے. سو انہی کے نام سے ان کی مشہور ڈشز ہے. جیسے عرفہ شہر ہے تو اس کے نام سے عرفہ کباب ہے, تو ادانا شہر ہے ادانا کباب ہے, ماردن شہر ہے تو ماردن کباب ہے. یہ سارے ان علاقوں کے ناموں سے منسوب ہو کے ان کے یہ کباب اور ان کی ڈشز ہیں. تو ان کے کھانے تو انتہائی کمال ہیں. اس کے علاوہ اس علاقے میں یہ جو بنی اسرائیل کے اور باقی انبیاء کی جو نسبتیں جوڑی گئی ہیں یا ان کے واقعات یہاں پہ منسوب ہیں. اب واللہ عالم یہ واقعات یہ باتیں سچی ہیں کہ جھوٹی ہیں, لیکن یہ بہت ہی انٹرسٹنگ علاقہ ہے اور آپ یہاں بالکل جا سکتے ہیں. بہتر یہ ہوگا کہ آپ کسی کی گائیڈ لائن لے کے جائیں. آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ کسی ایسے انسان سے پوچھ سکتے ہیں جو یہاں پہ گیا ہو یا اس کو اس جگہ کا پرائر نالج ہو. اچھا, کیونکہ یہ جگہ بہت انٹرسٹنگ ہے لیکن بہت ریموٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے ان کو. لوگ یہاں پہ اتنا, ایک تو ایکسیس نہیں ہے لوگوں کو, دوسرا نالج نہیں ہے, اور تیسرا زیادہ تر لوگ جانا بھی نہیں چاہتے. سو میں یہاں پہ کیونکہ 3 دفعہ جا چکا ہوں اور مجھے یہ جگہ بہت اچھی بھی لگتی ہے, اس وجہ سے میں نے اس کے اوپر ایک اسپیشل ایفرٹ کر کے میں نے یہاں کی تھوڑی بہت کوریج کی جو میں آپ لوگوں تک لے کے آیا ہوں. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ محنت پسند آئے گی اور آگے بھی آپ لوگ اس سیریز کو دیکھتے رہیں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.